बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपने चेयरमैन का इंतखाब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इसके अलावा पंजाब की कमान यास्मीन राशिद संभालेंगी। सिंध के मामलात हलीम आदिल शेख देखेंगे। बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच को सदर पीटीआई बना दिया गया। अली अमीन गंडापुर केपी के पीटीआई के सदर बन गए। गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जद्दोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के लिए काम करने वाली गैर सरकारी एनजीओ पलडाट के सरबराह अहमद बलाल महबूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़िर करार दे दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पलडाट के सरबराह अहमद बलाल महबूब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, लेकिन सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। अहमद बलाल महबूब ने मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अच्छे तरीके से हुए हैं। उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं। मुझे लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़िर है। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे खत का जवाब देते हुए प्रेस रिलीज की सूरत में तफसीली जवाब दे दिया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 1 दिसंबर को दरख्वास्त मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की सूरत 74 सफ़ात की दस्तावेज मौसूल हुई। चीफ जस्टिस को मौसूल दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त जैसी हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मौसूल दरख्वास्त नुमा दस्तावेज में किसी का नाम नहीं दर्ज किया गया। मौसूल लफाफे के मुताबिक दरख्वास्त इंतजार हुसैन पंजोथा ने अरसाल की। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई, जिसकी नुमाइंदगी वकला करते रहे। आपको खबर दें, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बेगम कलसुम नवाज के जिद्दोजहद के दौरान उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। इजलास का खराज अकीदत। इजलास में कौमी सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के नामों का जायजा। खुसूसी नशिस्तों पर पार्टी टिकट देने पर भी मुशावरत हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बेगम कलसुम नवाज की जिद्दोजहद के दौरान उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही को मरकजी मुल्ज़िम नामजद किया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस पाए गए हैं। परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। नैब रेफरेंस में मज़ीद कहा गया है कि मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन गए। परवेज इलाही और मोनस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराईं। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल की। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान ने मिलकर रिश्वत और किकबैक्स की मद में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का मालियाती फ़ायदा लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में वसूल की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है और मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर बहावलपुर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। इसके अलावा उन्होंने आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी मुशाहिदा किया। इस दौरान आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले ट्रूप से बातचीत की। ISPR का कहना है कि मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए महारत को बढ़ाना है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने हिदायत की कि बहरहाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर कार्रवाइयाँ। 14 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से TTP और जमात अल अहरार का अहम कमांडर भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार कमांडर के कब्जे से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और 15 हिफाजती फ्यूज बरामद कर लिए गए।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز ان ایکشن CTD کی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھرپور کارروائیاں، 14 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے TTP اور جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی۔ جنگ کا دائرہ خطے میں پھیلانے کی کوششیں شروع کرتے ہوئے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملے کر دیے۔ اسرائیل نے 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی۔ جنگ کا دائرہ خطے میں پھیلانے کی کوشش شروع کرتے ہوئے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملے کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر بربریت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے صحافیوں سمیت 240 افراد شہید جبکہ 600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقے پر بمباری کی اور غزہ کے مغربی علاقے میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی جاسوس طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں جوابی راکٹ حملے کیے، جس کے باعث تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے حملے کر کے خود اپنے ہی یرغمالی شہریوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کی قید میں موجود 6 یرغمالیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنانی سرحد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کر دیے۔ اسرائیل نے خان یونس اور رفح سمیت مختلف علاقوں میں 200 سے زائد مقامات پر بمباری کے علاوہ رفح کے راستے فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھی بند کر دیے۔ امریکہ میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ایک شخص نے خود کو آگ لگا لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ امریکی شہر اٹلانٹا میں قائم اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر پیش آیا۔ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قونصلیٹ کے باہر فلسطینی پرچم ہاتھ میں اٹھائے ایک شخص نے خود کو آگ لگا لی، جسے بچانے کے لیے سیکورٹی گارڈ بھی آیا لیکن وہ بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کی شناخت نہیں ہوئی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں اسرائیلی قونصلیٹ کی بلڈنگ محفوظ ہے، جبکہ قونصلیٹ کے حوالے سے کوئی دھمکی بھی موصول نہیں ہوئی۔ FBI کے اٹلانٹا دفتر کے مطابق وہ مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق لاس ویگاس میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق شام 5:34 پر ایک نامعلوم حملہ گلی میں سونے والے بے گھر لوگوں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہلاک ہو گئے، تاہم دیگر 3 کو قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملاور ابھی تک فرار ہیں، جس کی گرفتاری اور نشاندہی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اپنے ماضی کے بارے میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی پر امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جارج سانٹوس کو ایوان سے نکال دیا گیا۔ نام جارج سانٹوس کو کانگریس سے نکالنے کی قرارداد 114 کے مقابلے میں 311 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ سابق ریپبلکن رکن کانگریس کے دفتر سے ان کے نام کی تختی بھی ہٹا دی گئی۔ جارج سانٹوس پر الزام ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کی رقم موج مستی اور شاہ خرچیوں پر اڑائی، جبکہ کتے کے لیے مختص چیریٹی کی رقم بھی چرا لی۔ ایوان سے باہر نکلتے ہوئے سانٹوس کو صحافیوں نے گھیر لیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان آفیشلی جانتے ہیں کہ میں رکن کانگریس نہیں رہا۔ اب چونکہ میں رکن نہیں رہا تو آپ لوگوں کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ جگہ جہنم میں جائے۔ 35 سالہ سانٹوس کا تعلق نیو یارک کے علاقے کوئنس سے ہے۔ وہ ایوان سے نکالے گئے 6ٹھے رکن کانگریس ہیں۔ دنیا بھر میں رو کی دہشت گردانہ سرگرمیاں بے نقاب ہونے لگیں۔ کینیڈا کے بعد امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی کوشش مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکہ نے رو کے ایجنٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ امریکہ کا بھارتی سفارت خانے اور قونصلیٹ سے رو ایجنٹس کو نکل جانے کا حکم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں رو کی دہشت گردانہ سرگرمیاں بے نقاب ہونے لگیں۔ کینیڈا کے بعد امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی کوشش مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکہ نے رو کے ایجنٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ایگزیکٹو بورڈ ممبرز کا اجلاس ہوا، جس میں سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے مرکزی دفتر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ملک ناصر احوال نے کی، جبکہ صدر طاہر بھٹا نے وزیر کول اجلاس میں شرکت کی۔ دیگر شرکاء میں وائس چیئرمین طارق احسان بٹ، نائب صدر چودھری مقصود الہی وریار، فائنانس سیکرٹری یوسف ندیم بٹ، سینئر ڈائریکٹر طاہر بوبی، ملک اکرم، چودھری پرویز جمی اور چودھری صداقت شامل تھے۔
اجلاس میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مستقل قریب میں نیو یارک میں بسنے والی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے دینی، سماجی اور فلاحی امور سے متعلق نئے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ یوکرین سے جڑے خطرات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ایک بیان میں روسی صدر پوٹن نے کہا کہ روس کو خصوصی فوجی آپریشن اور نیٹو کی مسلسل توسیع سے خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے روسی فوج کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کی حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں تقریباً 1,70,000 افراد کا اضافہ ہوگا۔ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی انجری سے صحت یابی۔ پاکستانی فاسٹ بولر نے ہلکی پھلکی ٹریننگ بھی شروع کر دی۔ نسیم شاہ انجری کے دوران علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی پر پی سی بی کے شکر گزار ہیں۔ فاسٹ بولر ایشیا کپ میں انجرڈ ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی انجری سے صحت یابی۔ پاکستانی فاسٹ بولر نے ہلکی پھلکی ٹریننگ بھی شروع کر دی۔ نسیم شاہ انجری کے دوران علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی پر پی سی بی کے شکر گزار ہیں۔ بھارتی اداکارہ پائل گھوش کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کرکٹر عرفان پٹھان کو 5 سال ڈیٹ کیا اور وہ ان سے محبت کرتی تھیں، جبکہ سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر بھی ان میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ دعوے اداکارہ کی جانب سے جمعہ کو سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر کیے گئے، جس میں پائل گھوش نے کہا سابق انڈین کرکٹر گوتم گمبھیر انہیں باقاعدگی سے مسڈ کالز دیتے تھے۔ عرفان پٹھان ان کا فون چیک کیا کرتے تھے، وہ بھی اس بات سے آگاہ ہیں۔ بھارتی اداکارہ نے اپنے ماضی سے متعلق لکھا، میں نے عرفان پٹھان کو 2011 سے 5 سال تک ڈیٹ کیا اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے پیچھے گوتم گمبھیر اور اکشے کمار تھے، لیکن میں صرف عرفان سے پیار کرتی تھی اور میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پائل گھوش نے ٹویٹ میں لکھا، میں عرفان کو سب بتاتی تھی اور انہیں گوتم گمبھیر کی مسڈ کالز بھی دکھا چکی ہوں۔ عرفان پٹھان کو یہ سب اچھی طرح معلوم تھا اور وہ میری فون کالز چیک کیا کرتے تھے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔